اصل کتاب وہ ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے. کتاب کے پہلے دیباچہ آتا ہے. تو حیات دنیاوی جو ہے اس کی حیثیت اس کتاب کے دیباچے کی. کتاب زندگی جو ہے وہ تو کھولے ہی کی موت کے بعد. سورہ عنکبوت میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے، اصل گھر وہ اصل زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یہ جہاد میں قتال کے وقت صحابہ کرام اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں. یہ کوئی زندگی نہیں ہے ہماری. آدمی بلبلا ہے پانی کا، کوئی زندگی نہیں ہے. ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے. ہاں بھلائے رکھیں اپنی موت کو، دوسری بات ہے. کیا پتا مسجد سے نکلیں اور راستے ہی میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، کیا پتا. لیکن ہم اسے دور رکھتے ہیں، اپنے تصور سے دور رکھتے ہیں. تو اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اور حضور جواب میں فرماتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ. تو اے اللہ یہ انصار اور مہاجرین کی جماعت جو تیری راہ میں قتال کر رہی ہے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس اعتبار سے اب یا تو وہ کام کرو جس سے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو. ضرورت یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ تو سمجھئے کہ طول عمل پھیلتا جاتا ہے ربڑ کی طرح معاملہ. ضرورت ایک ہے تعیش، فراوانی، زیادہ سے زیادہ سہولتیں. یہ نہیں ضرورت. یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو اور یا آخرت کے اندر انسان کو اس کا اجر و ثواب مل سکے. اس دو کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے یہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو آخرت پر یقین نہیں. یہی وجہ ہے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کام کہتے ہیں جو بے فائدہ. بیٹھے ہیں تاش کھیل رہے ہیں. بھائی کون سی تمہاری دنیا کی ضرورت پوری ہوئی یا تم نے آخرت میں کچھ کمایا؟ اس ایک اصطلاح ہمارے یہاں پیس ٹائم، وقت گزارنے کے لیے مشغلہ. یہ وقت ایسی حقیر شے نہیں ہے. تو اس کا پوٹینشل ہے، اسی سے بنا سکتے ہو آخرت کو. اللہ کے لیے اجر اللہ کے ہاں سے اسی وقت کے ذریعے سے کماؤ گے. یہ ضائع کرنے کی شے نہیں ہے. وقت گزاری کے مشغلے یہ انہی کے لیے ہوں گے کہ جن کو آخرت پر یقین نہیں. ورنہ کیسے ممکن ہے جو وقت ملا ہے اگر آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی کا ورد کیجیے. ہر کلمہ جو ہے وہ جنت میں ایک پودا بن جائے گا آپ کے لیے. وہاں جا کر آپ باغ کاٹیں گے. وہ جو بھی باغ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا. وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یا دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ کو معاش کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، ٹھیک ہے یا تو اس میں لگے، اور یا پھر آخرت کی کمانے کے لیے لگے. تیسرا کام نہ والذین هم عن اللغو معرضون. اور آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں اسی کے ہم معنی اور بہت مشابہ سورہ معارج کی آیات ہیں. وہاں اس کی بجائے والذین هم عن اللغو معرضون کی بجائے فرمایا ہے والذین یصدقون بیوم الدین. وہ لوگ جو آخرت اور قیامت کے دن اور جزا و سزا کے حساب کے دن کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. یعنی اگر جزا و سزا کے قانون پر ایمان ہے، یوم الدین جزا و سزا کے دن پر یقین ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے آپ کسی لغو کام کے درس مقصد کریں؟ بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا
وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور اسی میں آتا ہے کہ وہ لغو میں اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لغو کام کی طرف متوجہ تو ہوتے ہی نہیں، خود کام کریں، خود جائیں کہیں لغو کام کے لیے نہیں. اگر کہیں گزر ہو جائے اتفاق سے، آپ جا رہے تھے، جانا ہے کہیں سڑک پر جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ڈگڈگی بجی ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، کوئی کھیل تماشا ہوگا، کوئی مداری ہوگا، کوئی کرتب دکھائے گا، کوئی دھوکے دے گا، کوئی ہنسائے گا، کچھ یہ کرے گا، کوئی پیسے آپ سے رہتے گا. اب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یعنی ایک تو ہے بالارادہ کسی لغو کی طرف جانا نہیں، اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغو کے پاس سے مروا کراما، وہ وہاں سے باعزت گزر جاتے، اس میں متوجہ نہیں ہوتے، اپنے وقت کا کوئی حصہ بھی، کوئی منٹ بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوتے.